اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد اللہم علیہ وسلم۔ ایک حدیث پاک میں ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات مجھ پہ ایک ایسی آیت اتری ہے کہ جو اس پہ غور نہ کرے تو اس پہ ایک بار دو بار نہیں 6 بار ہلاکت ہو۔ تو آیت ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164۔ اس میں جو اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو دن رات نکلتے ہیں، دن رات کی جو پیدائش ہے، جو ہواؤں کا رخ اور جو جہاز سمندر میں تیرتے ہیں نفع آور چیزیں لے کر، اور جو بارش کا پانی مردہ زمین کی نس نس کو زندہ کر دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو بادل ہیں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر کیے ہوئے ہیں، خیمہ آرا ہے، اور جو جانور پھیلائے گئے ہیں، ان پر غور کیا کرو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164۔ اور جو غور نہ کرے اس پر ہلاکت ہو۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ سورہ آل عمران کی 190 میں بھی یہ بات کی گئی کہ وہ لوگ جو اٹھتے بیٹھتے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش پر غور کرتے ہیں، اور پھر وہ اللہ سے جہنم کی پناہ بھی مانگتے ہیں۔ تو یہ دونوں جگہ یہاں جو بات کی گئی، پہلی جو میں نے آیت پیش کی ہے اس میں نماز اور اس کا ذکر نہیں ہے جو سورہ آل عمران کی 190 میں، اس میں صرف کائنات پر غور ہے۔ اس میں دونوں چیزوں پر زور دیا گیا ہے، ایک تو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور دوسرا کائنات پر بھی غور و فکر کرو۔ یہ دو باتیں اس پہ زور دے کر کہی گئی، اور پہلی جو آیت ہے اس میں بات کی گئی ہے۔ تو پھر سورہ محمد کی جو آیت نمبر 24 ہے، اس میں ایک بڑا سوال ہے، قرآن کا سوال ہے ہم سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم قرآن پر تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ تو یہ بڑا سوال ہے بہت زبردست کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے، سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 میں بات کی گئی کہ آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہمارے ارادے میں آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کن اور فیکون، اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو جو صاحب کن ہے اللہ کی ذات خالق، اس کی بارگاہ میں سجدے، اور جو فیکون ہے یہ کائنات ہے جو اس کے رزلٹ میں آئی، اس آرڈر کے رزلٹ میں
جو چیز پیدا ہوئی وہ مخلوقات اور کائنات، تو اس میں بھی یہ بات کی گئی، یہی بات کہ یعنی یہ ساری چیزیں میں نے پہلے آپ سے گزارش کی ہیں کہ کن پر بھی، اور مالک کن جو ہے، خالق جو ہے، اس پر بھی غور کرنا، اس کی معرفت حاصل کرنا، اس کی بارگاہ میں سجدے کرنا، اس کا ذکر کرنا۔ لیکن جو فیکون ہے، جو اس کے بعد اللہ کا عمل ہے جس سے یہ پوری کائنات بنی، جس سے ساری مخلوقات بنی، اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اور یہ کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک اور جگہ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں کہا گیا کہ وہ ایک شخص جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ بستی اجڑی ہوئی ہے، کھنڈرات بنے ہیں، تو اس نے کہا لوگ کیسے زندہ ہوں گے، یہ کیسے ٹھیک ہوگا سارا کچھ؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دے دی، اور 100 سال وہ موت میں رہا۔ تو جب ہوش میں آیا تو اس کو کہا گیا کہ دیکھو تمہارا جو دودھ اور یہ جو تمہارا پھل وغیرہ ہے سب تازہ ہے، فریش ہے۔ 100 سال اس کو پوچھا گیا کتنی دیر تم موت میں رہے؟ اس نے کہا 1 دن۔ اس نے کہا 100 سال، اور 100 سال میں تمہارا یہ پھل بالکل فریش ہے، لیکن یہ ساتھ جو گدھا ہے اس کی ہڈیاں گل سڑ گئی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اگر فریش رکھنا چاہیں کسی شے کو 100 سال تک بغیر کسی فریج کے، بغیر کسی چیز کے، تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر کسی کے ہڈیوں کو گلانا اور ساڑنا چاہیں، ہڈیاں بنانا چاہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں یہ بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ یہاں بات کی گئی کہ غور کرو ان چیزوں پر۔ یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں، اور وہ سوال بھی ہے غور کیوں نہیں کرتے؟ اس غور کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ اگر ایک حدیث میں یہ بھی چیز ہے کہ جس نے اس کائنات پر ایک لمحہ بھی غور کیا وہ 100 رکعت نفل نماز سے بہتر ہے۔ تدبر، غور۔ تو غور و فکر کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ایک تو اللہ کی پہچان ہوتی ہے کہ اگر یہ اتنا خوبصورت منظر بنایا ہے، اس پہ آدمی غور کرتا ہے اور ایسے ایسے مناظر دیکھتا ہے دنیا میں کہ وجد میں آ جاتا ہے، تو یہ اگر اتنا حسین و جمیل ہے تو خالق کیسا ہوگا؟ ایسا غور کرو، ان چیزوں کو دیکھو، اچھی طرح محسوس کرو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم کیا ہیں۔ مظاہر قدرت سے وہ اپنی پہچان کرانا چاہتے ہیں، اپنی معرفت دینا چاہتے ہیں۔ اور دوسری اس میں جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کائنات پہ غور و فکر کیا جائے گا، جس کو سائنس کہتے ہیں، جو مسلمانوں میں بھی رہی لیکن بدقسمتی سے ہم آگے نہ جا سکے، اس کی وجہ سے یہ ایئر کنڈیشنر، یہ ہوائی جہاز، یہ ساری سہولیات جو اس وقت موجود ہیں جن کو آپ انجوائے کر رہے ہیں، یہ بھی اس غور و فکر کا نتیجہ ہے۔ اگر نیوٹن کے سر پہ سیب گرا تھا تو وہ غور نہ کرتا تو لا آف گریویٹیشن کیسے وجود میں آتا؟ اور پھر وہ جو 40 سال کی عمر سے پہلے بھی تو اس کے ہاتھ سے چیزیں گری ہوں گی، 40 سال کے اس عمر میں وہ سیب گرا، تو اس کو کس نے یہ غور کرایا، کس نے یاد کرایا کہ یہ چیز نیچے کیوں آئی، اوپر کیوں نہیں گئی؟ وہی اللہ ہے۔ یاد اللہ نے کرایا اور کام نیوٹن کے ذریعے کرایا، تو کام تو اسی نے کرنے ہیں، لیکن اگر ہم نہیں کریں گے کسی اور سے کرا رہے گا۔ تو اس لیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ غور و فکر اور تدبر جو ہے عبادت میں بھی اور عبادت کے باہر بھی، حی علی الصلاح کے ساتھ حی علی الفلاح بھی ہے، کہ صلاح یافتہ جب ہوتے ہیں ہم، تو پھر ہمیں فلاح یافتہ بھی ہونا چاہیے۔ تو فلاح یافتہ کا مقصد یہ ہے کہ مسجد کے باہر بھی ہم فلاح بن جائیں پورے معاشرے کے لیے، پوری دنیا کے لیے، جہاں جائیں ہم سے لوگوں کو فلاح ملے۔ صلاح کے بعد فلاح، حی علی الصلاح حی علی الفلاح،
یعنی یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، اچھا مسلمان ہونا، صلاح یافتہ اچھا مسلمان، بہترین مسلمان، اور فلاح یافتہ بہترین انسان۔ تو اچھا مسلمان ہونا اور اچھا انسان بننا اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں۔ تو اگر ہم ان چیزوں پہ غور ہی نہیں کریں گے تو پھر بات کیسے بنے گی؟ اب یہ چیز ہے کہ ایک مغربی مفکر ہے، ان کا ایک قول ہے کہ دا ٹریملنگ یونیورس must have been balanced with unthinkable precision۔ یعنی یہ جو کائنات ہے، یہ گھومتی ہوئی دنیا، یہ زمین، اس کو ایک ناقابل فہم، نہ سمجھ آنے والی جو درستگی ہے، ایکوریسی ہے، اس نے اس کو متوازن کر دیا ہوا ہے۔ تو میں ابھی بات کر رہا تھا مغرب سے پہلے کہ کاش جب یہاں تک پہنچ گئے یہ صاحب تو پھر یہی سمجھ لیتے کہ وہی اللہ ہے جس نے یہ کام کیا ہوا ہے، کہ ٹریملنگ یونیورس کو جو ایک توازن، جو بیلنس دیا ہے، انتھنکیبل، وہی اللہ ہے۔ تو اللہ سے دعا کرے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔